بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 59، 60 اور 61 تین آیتیں پڑھی گئی ہیں. پچھلی آیت میں ہم نے قرآن کریم کے متعلق 4 اوصاف سنے پڑھے. نمبر 1 موعظت، نمبر 2 شفاء لما فی الصدور، موعظت یعنی نصیحت، نمبر 2 روحانی بیماریوں کا علاج، اور صرف روحانی بیماریوں کا ہی علاج نہیں قرآن کریم بلکہ جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ مشاہدات اور تجربات سے ثابت ہے اور حدیث سے بھی. ایک روایت میں آتا ہے ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو کہا کہ قرآن پڑھیے. تو جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور قرآن کریم کی ایک صفت ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، کیونکہ مومنین ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ان میں پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو تحلیل کو تحریم یا تحریم کو تحلیل، یعنی جو چیز حلال ہے اس کو اپنی جانب سے وہ حرام کرتے ہیں، اور جو چیز حرام ہے اس کو اپنی جانب سے وہ حلال کرتے ہیں. حالانکہ تحریم اور تحلیل کا حق، یعنی کسی چیز کو حرام کرنے کا، کسی چیز کو حلال کرنے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اس کے بعد شارع علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے. تو جب تحریم اور تحلیل کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس تحریم اور تحلیل کا دستاویز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور وہ ہے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ. اور اسی قرآن کریم کی صفات بیان کی گئی ہے کہ موعظت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے. تو تحریم کی یعنی حرام حلال کے لیے آپ کو رہنمائی چاہیے. تو پچھلی آیت میں قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، وہ ہدایت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں حلال حرام کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے مبعوث ہیں اور ان کو حق دیا گیا ہے. تو اگر حلال حرام کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کریم ہے. اپنی جانب سے حلال حرام آپ کر سکتے نہیں ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کو جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کر سکتا، اور جو حرام ہے اس کو حلال نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے. نبی سے کہلوایا، آپ فرما دیجئے، بتلاؤ تم
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا، مطلب کھانے پینے کی چیزیں، اوڑھنے پہننے کی چیزیں، سو تم نے اس میں سے کسی کو حرام قرار دیا، کسی کو حلال قرار دیا، یعنی اپنی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پوچھیے ان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اجازت دی ہے اس بات کی کہ تم حلال کو حرام کر دو، حرام کو حلال کر دو، یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی حرام کو حلال کرنا یہ افتراء علی اللہ ہے، یعنی اللہ پر تہمت باندھنا ہے، اللہ پر تہمت لگانا ہے۔ کسی حلال کو حرام کرنا، کسی حرام کو حلال کرنا یہ افتراء علی اللہ ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ اور ہم نے سورہ انعام میں اور سورہ اعراف میں یہ بات پڑھ لی کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ اور اہل عرب بہت سی چیزوں کو اپنی جانب سے حرام ٹھہراتے تھے، جیسے وقالوا هذه انعام وحرث حجر، یہ چوپائے اور یہ کھیتی جو ممنوع ہے، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس کو وہی لوگ کھائیں گے جن کو ہم چاہیں گے، یعنی ہم جسے چاہیں گے کھلا سکتے ہیں، ہم جس کے لیے چاہیں گے حلال کر دیں گے، اور ہم جس کے لیے چاہیں گے اس کو حرام کر دیں گے۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جانور اس سے بچہ زندہ پیدا ہوتا تو وہ یوں کہتے کہ یہ جانور بڑا ہو کر صرف مرد حضرات کھائیں گے، اور اگر مردہ پیدا ہوتا تو یوں کہتے کہ یہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو یہ تخصیص اپنی طرف سے، تحلیل تحریم اپنی طرف سے۔ اور ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، مشرکین عرب بیت اللہ کا طواف کرتے اور یہ خیال کرتے کہ بھلا جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں میں کیسے طواف کر سکتے ہیں، تو وہ ننگے ہو جاتے تھے، مادرزاد ننگے ہو کر، عورتیں چھوٹا سا چیتھڑا اپنی شرمگاہ پر لپیٹ لیتی تھی، ورنہ مرد مادرزاد ننگے ہوتے، عورتیں بھی ننگی ہوتی اور طواف کرتی، اور کیا کہتے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں بھلا ان میں کیسے طواف کیا جائے بیت اللہ کا۔ تو یہ اپنی جانب سے بنائی ہوئی چیز تھی، اسی کی تردید کے لیے وہاں وہ آیت ہم نے پڑھی تھی اور نازل ہوئی خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ ہر نماز کے وقت مطلب صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کر کے جاؤ، پاک صاف کپڑے پہن کر کے جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے جاؤ۔ اس لیے فقہا نے ایسے کپڑوں میں نماز کو مکروہ کہا ہے جن کپڑوں میں بندہ کام کرتا ہو۔ مثال کے طور پر بلڈر ہے، اس کا اپنا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، یا دوسرے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اپنے مخصوص لباس ہوتے ہیں، جن کو ثیاب بزلا کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، یعنی وہ کپڑا جو میلا کچیلا اور کام کے وقت پہنا جاتا ہو۔ تو ثیاب بزلا میں نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے، کیوں؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، بھئی مسجد میں آؤ۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنے احباب سے، بھئی ہم جو کپڑا پہن کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیا اس کپڑے کو پہن کر دنیا کا کوئی بڑا بندہ آپ کو انوائٹ کرے تو آپ جائیں گے؟ لوگ نماز پڑھتے ہیں بنیان پہن کر کے، کیا بنیان پہن کر کے آپ کو کوئی انوائٹ، یعنی کوئی بڑا بندہ انوائٹ کرے تو بنیان پہن کر کے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، وہاں اچھا لباس پہن کر کے جائیں گے، صاف ہو کر کے جائیں گے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دنیا کے لوگوں سے بھی چھوٹا سمجھ لیا؟ الیاذ باللہ، یعنی دنیا کے لوگوں کی تو وقت ہمارے نزدیک ہے،
کہ بن ٹھن کر جائیں گے، صاف ستھرے ہو کر کے جائیں گے، اچھا لباس پہن کر کے جائیں گے، اور اللہ کی اتنی بھی وقت نہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو تو ڈھنگ کا لباس ہم پہنیں، بنیان پہن کر نماز پڑھ لی، اور بے ڈھنگا لباس پہن کر کے نماز پڑھ لی، اور عام طور پر گھروں میں جب ہوتے ہیں تب تو کوئی توجہ نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہرکیف تو اس وقت آیت نازل ہوئی خذوا زینتکم، اور وہ وعید قل من حرم زینت اللہ، اس میں ایک برہمی کا اظہار ہے کہ کس نے اس زینت کو حرام ٹھہرایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی تھی. لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو طیبات اور پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو حرام مت ٹھہراؤ اور حد سے مت بڑھو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کہہ دیجئے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ایسی کہ تم کسی حلال کو حرام کر دو یا حرام کو حلال کر دو، یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. آگے وعید کے طور پر فرمایا کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن، یعنی کیا وہ چھوٹ جائیں گے؟ ان کو سزا نہیں دی جائے گی. تحلیل اور تحریم جو صرف اور صرف اتھارٹی اللہ رب العزت کی ہے وہ تم نے اپنے ہاتھ میں لے لی، تو اس اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے غلط استعمال کیا، غلط یوز کیا، تو یہ خیال کرتے ہو کہ تم چھوٹ جاؤ گے. کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن. بے شک اللہ تو فضل والے ہیں لوگوں پر. مطلب یہ کہ اللہ نے تو ساری چیزیں کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے، انسانیت کے سامنے بیان کر دی ہے، اور اس کی تفہیم کے لیے انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تاکہ وہ ان کو سمجھائیں. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ حق نہیں مانتے، احسان نہیں مانتے، قدرداں نہیں ہے کہ بھئی توبہ کر لیتے اور راہ راست پر آ جاتے، اور نبی جو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے، قرآن کریم جو کہتا ہے اس پر عمل کرتے. حق نہیں مانتے. آگے کی آیت وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے، وسعت علمی کا بیان ہے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، وہاں کرسی کی ایک تفسیر علم ہے کہ اس کا علم آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے، اور باقاعدہ واضح آیت ہے وسیع ربی کل شیء علما، یعنی وسیع علم ربی کل شیء، میرے رب کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے علم سے خارج نہیں ہے. اللہ کے علم میں بھی ہے اور لوح محفوظ میں بھی وہی بات، تو ڈبل حفاظت ہو گئی. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے علم محیط کو بیان کرنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آپ کے دشمن کئی ایک ہیں، آپ کے دشمن کئی ایک ہیں، لیکن آپ محفوظ ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں. تو اللہ کے علم محیط کو بیان کرنے کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو بیان کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ مطمئن رہیں، یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نہیں ہوتے کسی حالت میں، نبی سے خطاب ہے، اور نبی کے واسطے سے پوری امت، زید عمر بکر سب اس میں داخل، اور آپ منہو میں مما تتلو منہو میں ہوں کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی، یا ضمیر شان کہہ لو. ضمیر شان اسے کہتے ہیں کہ اس کا پیچھے مرجع نہ ہو، شان یہ ہے کہ جس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں. اور آپ نہیں پڑھتے اللہ کی جانب سے قرآن کریم میں سے، یعنی جو کچھ بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا جو حصہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، روئے سخن مخلوق کی طرف گیا نبی سے ہٹ کر کے، جمع کا سیگا، اور تم لوگ نہیں کرتے کوئی کام، یعنی ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر بے شک ہم تم پر گواہ ہیں، یعنی ہم تم پر حاضر ہیں،
ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ہمارے مشاہدے میں ہو۔ استفیدون فیہ، جبکہ تم اس میں جا پڑتے ہو، اس میں گھستے ہو، اس میں لگتے ہو، اس میں مصروف ہوتے ہو، اس میں مشغول ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک، نہیں پوشیدہ ہے، عزب یعزب کا معنی ہے پوشیدہ ہونا، غائب ہونا، نہیں پوشیدہ ہے آپ کی رب کی جانب سے ذرہ برابر آسمان میں۔ ذرۃ کسے کہتے ہو آپ کو سمجھاؤں، جب دھوپ نکلتی ہے اور کھڑکی سے شعاعیں آتی ہے، سورج کی کرنیں آتی ہے، اور ان کرنوں میں آپ دیکھیں گے ذرات چھوٹے چھوٹے، کچرا ہے، وہ ذرات اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر اللہ رب العزت کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے وسعت علمی سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، نہیں غائب ہے آپ کے رب کی جانب سے ذرہ برابر آسمان میں، اور نہ زمین میں، اور نہ آسمان میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ ذرے سے بڑی چیز، یعنی سب کچھ اس کے علم محیط میں ہے۔ الا فی کتاب مبین، اور سب کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ کتاب مبین لوح محفوظ کو کہتے ہیں۔ تو علم میں بھی ہے اللہ رب العزت کے، اور لوح محفوظ میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔